یہ کہانی ہے حق اور باطل کے ٹکراؤ کی، یہ داستان ہے قربانی، صبر، ایمان اور وفا کی۔ یہ وہ واقعہ ہے جس نے تاریخ اسلام کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ ہے واقعہ کربلا، جہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان، اپنے خاندان، اپنے بچوں اور اپنے ساتھیوں کو قربان کر کے اسلام کے سر کو بلند کر دیا۔ مدینہ منورہ، وہ شہر جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی بنیاد رکھی۔ وہاں حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابن علی، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اہل بیت کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ مگر جب یزید بن معاویہ نے خلافت پر قبضہ کیا، ظلم و جبر کو عام کیا اور اسلام کی بنیادوں کو ہلانے لگا، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس سے زیادہ یزید جیسا شخص خلافت کا اہل نہیں۔ مدینہ میں لوگ بیعت کا مطالبہ کرنے لگے، مگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیا۔ انہوں نے فرمایا، اس سے زیادہ میں اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے جان دے دوں گا، مگر ظالم کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا۔ یزید نے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لو یا قتل کر دو، لیکن امام نے فرمایا، اس سے زیادہ نہ میں چھپ کر بیعت کروں گا، نہ کسی خوف میں سر جھکاؤں گا۔ اسی وقت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کر لیا مدینہ چھوڑنے کا۔ ان کے دل میں ایک ہی مقصد تھا، اسلام کو بچانا، ظلم کو للکارنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ پہنچے، لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ وہاں انہوں نے 4 ماہ قیام فرمایا۔ انہیں کوفہ کے لوگوں کے خطوط ملنے لگے، ہزاروں کی تعداد میں۔ انہوں نے لکھا، اس سے زیادہ یا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یزید کے خلاف لڑنے کو تیار ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بھیجا تاکہ حالات کا جائزہ لیں۔ مسلم وہاں پہنچے تو لوگوں نے بیعت کر لی، مگر یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے ظلم سے انہیں شہید کر دیا، اور کوفہ کی فضا بدل گئی۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ مسلم تعالی عنہ کی شہادت کی خبر جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی، ان کے چہرے پر دکھ چھا گیا، لیکن انہوں نے فرمایا، اس سے زیادہ ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل بیت کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے۔ سفر طویل اور مشکل تھا۔ راستے میں کئی لوگ روکتے، کہتے، اس سے زیادہ یا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کوفہ مت جائیے، وہاں فریب ہے۔ لیکن امام نے فرمایا، میرا مقصد دنیا نہیں، میرا مقصد حق کا قیام ہے۔ آہستہ آہستہ قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا۔ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خیمے نصب کیے۔ یزید کی فوجیں ایک ایک کر کے آ گئیں۔ پانی کا راستہ بند کر دیا گیا۔ بچوں کے لب خشک ہونے لگے، لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان نہ ڈگمگایا۔ 9 محرم کی رات، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خیموں کے گرد خندق کھودی تاکہ دشمن داخل نہ ہو سکے۔ پھر انہوں نے چراغ گل کیا اور فرمایا، اس سے زیادہ جو جانا چاہے چلا جائے، دشمن مجھے چاہتا ہے، تمہیں نہیں۔ لیکن کوئی نہ گیا۔ عباس اللہ تعالی عنہ، علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، حتیٰ کہ چھوٹے علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین بھی ڈٹے رہے۔ سب نے کہا، اس سے زیادہ ہم آپ کے بغیر نہیں جائیں گے، یا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر امام نے سجدہ کیا، روتے ہوئے فرمایا، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ ہم نے حق کے لیے قدم اٹھایا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو کربلا کا میدان سرخ ہو گیا۔ یزید کی فوجیں چاروں طرف سے گھیرا ڈال چکی تھیں۔
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی، نماز ادا کی اور پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اللہ اکبر، موت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سعادت ہے اور ظالموں کے لیے لعنت۔ پہلا حملہ دشمن نے کیا۔ حسین اللہ تعالی عنہ کے جوان ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں گئے اور شہید ہو گئے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر گوشے گئے اور شہید ہوئے۔ قاسم بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور شہادت پا گئے۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ علمدار، جن کے ہاتھ کٹ گئے مگر علم نہ گرا، وہ بھی شہید ہوئے۔ پھر امام نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا، فرمایا، اس سے زیادہ اگر مجھے پیاسا مارتے ہو تو اس بچے کو تو پانی دو۔ مگر دشمن نے تیر چلایا، وہ ننھا گلا چھیٹ گیا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھوں میں آنسو لیے فرمایا، اس سے زیادہ یا اللہ تو گواہ رہ، یہ قوم تیرے نبی کے نوسے کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنہا رہ گئے، زخمی، پیاسے، مگر ثابت قدم۔ انہوں نے آخری بار میدان میں للکار کر کہا، اس سے زیادہ کیا کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوسے کی مدد کرے؟ لیکن کوئی نہ آیا۔ پھر انہوں نے اپنی تلوار بلند کی اور دشمن پر ٹوٹ پڑے، ایک ایک کو زمین پر گرا دیا۔ آخرکار ایک تیر ان کے سینے میں لگا، دوسرا گردن پر۔ وہ زمین پر گر گئے، آسمان سرخ ہو گیا، زمین لرز گئی۔ یزید کی فوج نے ظلم کی انتہا کر دی۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر نیزے پر بلند کیا گیا، مگر ان کے الفاظ آج بھی گونجتے ہیں، اس سے زیادہ سر کٹ سکتا ہے مگر حق کبھی نہیں جھک سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کے اہل بیت کو قید کر لیا گیا۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار یزید میں کھڑے ہو کر فرمایا، اس سے زیادہ اے یزید تو سمجھتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر کے اسلام کو مٹا دے گا؟ نہیں، ہم نے خون دے کر اسلام کو زندہ کر دیا ہے۔ یزید خاموش رہ گیا اور تاریخ نے گواہی دی، حسین رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں، ان کا نام زندہ ہے، ان کی قربانی رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ درس تھا، یہ پیغام تھا کہ اگر وقت کے یزید تم پر ظلم کریں تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ بن کر اٹھ کھڑے ہو، کبھی باطل کے سامنے سر نہ جھکاؤ، حق کے لیے قربانی دو، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہی سکھایا۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام پھیلانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔